بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل محض تماشا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کسی کی کچھ خبر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اور اس پر یقین نہیں رکھتے اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں روز عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری عقل ہی سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی آنکھوں دیکھے ایک واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک میگزین سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، پراسراریت کے سفر میں اور حیران کر دینے والے واقعے کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی بڑی بڑی تباہ کاریوں کا سبب بنتی ہے۔ کیسے ہماری ذاتی چیزیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری استعمال شدہ اشیاء کا کیسے ہماری شخصیت کے ساتھ ہماری قسمت پر بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو ماننے سے ہماری عقل بالکل انکاری ہوتی ہے اور یوں کہہ لیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے میری تقدیر بدل دی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ میں اپنے دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا تھا۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شہرت کی وجہ اس موچی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کی اس پراسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بے حد شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو سب اس کے نہ صرف دیوانے ہیں بلکہ اس کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ اس موچی کی نہ تو کوئی دکان تھی نہ کوئی کارخانہ۔ محض ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا اڈا جما رکھا تھا۔ مختصر سے اوزاروں پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق، اس کے خود کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا خستہ حال کشن اور پیروں میں نہایت ہی بسیدہ جوتوں کی جوڑی اس کی ملکیت تھے۔ درخت کی جڑ کے گرد بندے سیمنٹ کے پکے تھڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان قائم تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑ کو اس موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھ کوششیں کی لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ اب سب کے سب تھکار کر باز آ گئے ہیں۔ یہ موچی پچھلے 32 سال سے یہیں پر اپنا اڈا جمائے ہوئے ہے۔ جب شہزاد یہ سب بتا رہا تھا اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت اصلا موچی اپنی برائے نام اس دکان میں موجود نہیں تھا۔ مجھے شہزاد نے مزید بتایا کہ اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصلا موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور آنے والی کسی مصیبت سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ اب میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم یہاں شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اسی درخت کے تھڑے پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں نے شہزاد سے پوچھا یہ کیسا علم ہے اس کے پاس، اور اگر وہ موچی ہے تو وہ اس قدر گہرے علم کا مالک کیسے بنا؟ مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے یہاں درخت کی جڑ کے قریب درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا، لیکن گاؤں میں اور بھی موچی موجود تھے، اس لیے اس کے پاس کام بہت کم آتا۔ کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آ گئی لیکن اس کے پاس سارے دن میں ایک بھی جوتا مرمت کو نہیں آیا۔ قریب ہی تھا کہ وہ اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ اسی اثناء میں اس کے پاس ایک نہایت بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئی۔ وہ بہت غریب تھی، کپڑوں پر جگہ جگہ پابند لگے تھے، ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اسلم کے قریب آ کر کہنے لگی، بیٹا کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت احترام کے ساتھ کہا، کیوں نہیں ماں جی، لیکن وہ بڑھیا ایک دم بولی، مگر میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں۔ گاؤں کے سبھی موچیوں نے مفت میں میرے جوتے مرمت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلم نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی عورت کو احترام سے وہاں بٹھایا اور کہا، ماں جی بیٹے کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا؟ لاؤ میں تمہارے جوتے مرمت کر دوں۔ یہ کہہ کر اسلم نے جوتے جو کہ بے حد کیچڑ زدہ تھے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ بوڑھی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے لگتا ہے ان جوتوں کا صحیح حقدار مجھے آج مل گیا ہے۔ بڑھیا کے الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا۔ اس نے دل میں سوچا اتنے بوسیدہ جوتوں کو اب بھی کسی کی ملکیت ہونا چاہیے کیا، لیکن خیر، اماں کے احترام میں خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔
बुढ़िया ने अपनी बसीदा कमीज की जेब में से एक अकीक की अंगूठी निकाली और असलम को दे दी। साथ ही साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ पढ़ रही हो। फिर उठी और उस दरख्त के गिर्द एक दायरा खींच कर कहने लगी, ये लो बेटा, आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम जब भी यहाँ बैठ कर काम करोगे उन जूतों को पहने रखना और उस अंगूठी को भी। उसके बाद वो बूढ़ी असलम के पास से चली गई। असलम को कुछ समझ न आया, लेकिन उसने बूढ़ी की सभी बातों पर अमल किया। वो जब भी अपने अड्डे पर काम करता उन जूतों को पहने रखता। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती। एक वक्त वो भी था जब पूरा दिन एक भी ग्राहक न आता। एक वक्त ऐसा आ गया कि असलम मोची के पास ग्राहकों की बड़ी लाइन खड़ी रहती। उस वक्त असलम की उम्र 32 साल थी। असलम का काम खूब चलने लगा। शुरू में एक दो बार असलम ने महज आजमाने की गर्ज से वो जूते उतारे, मगर जल्द इसको एहसास हो गया कि वो अब इन जूतों के बगैर नामुकम्मल है। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे, कुछ देर बाद असलम मोची नमूदार हुआ। मैं इसे गौर से देख रहा था। वो निहायत सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र तकरीबन 50 के लगभग थी। दुबला पतला जिस्म, नजरें नीचे किए, सादा सी चाल के साथ वो सलाम करते हुए हमारे दरमियान आ बैठा। हाँ, उसकी आंखें गहरी जर्द रंग की थीं। इनमें कोई खास कशिश नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तासुर लिए उसकी आंखों में गहराई सी मौजूद थी, जिस पर मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। शहजाद ने खाला जान के जूते असलम को थमा दिए। वो खुश असलूबी से इन्हें सिलाई करने लगा। अपने काम में मगन अचानक रुक गया और कहने लगा, शहजाद बेटा, अगर तुम्हारी वालदा को कोई बहुत जरूरी काम दरपेश ना हो तो इन्हें किसी तवील सफर पर जाने मत देना। शहजाद ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या मालूम हुआ है आपको? असलम मोची ने कहा कि खतरा है, और वो भी मौत का खतरा, लेकिन अगर तुम एहतियात करो तो तुम मुसीबत से बच सकते हो। दरअसल असलम मोची किसी के भी जूतों को हाथ लगाकर उसकी माजी और मुस्तकबिल को भांप सकता था, और यही वो पुरस्रार इल्म था जो बुढ़िया उसे दे गई थी। हम जूते लेकर घर वापस लौटे तो पता चला कि कुछ दूर के रिश्तेदारों ने एतराज किया है कि अगर शहजाद की वालदा शादी का दावतनामा लेकर खुद नहीं आएगी तो हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। लाख कोशिशों के बावजूद भी खाला जान को दूसरे शहर जाना पड़ गया, और रास्ते में बस को एक हादसा पेश आ गया और बस एक खाई में जा गिरी और खाला जान का इंतकाल हो गया। उनका हंसता बसता घर मौत के मातम में तब्दील हो गया। मेरी तो अकल मौकूफ होकर रह गई कि कैसे एक शख्स महज जूतों को हाथ लगाकर ये बता सकता है कि उन जूतों को पहनने वाले के साथ क्या मामला दरपेश होगा। कुछ दिनों के बाद सादगी से शादी हो गई। अब मैंने वापस अपने घर जाने का इरादा किया। शहजाद मुझे गांव की सैर करवा रहा था। अचानक मेरा जूता टूट गया और हम इसे सिलाई करवाने के लिए असलम मोची के पास ले गए। असलम भाई ने मेरे जूते सिलाई करते करते मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे कुछ वक्त लगेगा, चाहो तो कुछ देर बाद ले लेना। फिर कुछ देर रुककर मुझे मुखातिब करके बोला, वाह भाई, तुम किस्मत के तो बड़े धनी हो। आने वाले चंद सालों में तुम बुलंदियों को छुओगे। मैं हैरान था, हालांकि मैं इसकी पेशनगोई का सबूत अपनी आंखों से देख चुका था। फिर भी मेरे यकीन में कुछ कमी सी थी। कार हम सामान समेटे और वापसी की तैयारी करने को चले गए। शाम को मेरी वापसी की ट्रेन थी। हम जूता लेने बरगद की दुकान पर पहुंचे, लेकिन असलम मोची वहां न था। उसके शागिर्द ने मुझे जूता देने से मना कर दिया कि वो खुद आकर देंगे, लेकिन ट्रेन का वक्त निकला जा रहा था। मैं उसे जोर देने लगा तो शागिर्द ने 3 जोड़े मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये लीजिए, जो आपका है वो ले लें। मैंने अपने जूते की पहचान की और घर ले आया। घर वापस पहुंचा ही था कि मेरा जर्मनी जाने का इंतजाम हो गया। असलम के कहे अल्फाजों को जीना बनाए मैं बुलंदियों के ख्वाब देखता हुआ जर्मनी पहुंच गया, लेकिन मेरी किस्मत ने अपना पासा पलट दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक हादसे की बिना पर मुझे जेल हो गई, वो भी 5 साल की। इस दौरान मुझे बेहद तकलीफों से गुजरना पड़ा। हर लम्हा मैंने रो रो कर गुजारा। हर रात मुझे मौत जैसी लगती। मैं हर वक्त दिल ही दिल में असलम को कोसता रहता और सोचता कि जिस दिन मैं यहाँ से छूट गया सीधा उसके पास जाऊंगा और उसका गिरेबान पकड़कर उसे बरगद के गिर्द घसीट दूंगा। और बिलाखिर वो कयामत खेज 5 साल खत्म हो गए और मैं अपने दिली अहद के मुताबिक वापस वतन पहुंचते ही सीधा असलम के पास पहुंचा। उसे देखकर मेरी आंखों में खून के आंसू उतर आए। वो भी जैसे मुझे अब भांप गया था। चौंक कर खड़ा हुआ। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और इस पर चिल्लाने लगा और इसी कैफियत में सारा वाक़या सुना डाला। असलम ने मुझे निहायत ही अफसोस से देखा और कहने लगा,
دیکھو جب تمہیں میرے شاگرد نے کہا تھا کہ میں خود آ کر تمہارے جوتے دھوں گا تب تم نے کیوں زبردستی کی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ میں قدرے حیرت میں آ گیا اور اسلم کا گریبان چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر مجھے یاد آیا، ہاں اس دن 3 جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھا ہوا تھا اور وہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور لے گیا۔ اسلم نے جواب دیا، نہیں، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں۔ تم اس دن کسی اور کا جوتا لے کر گئے تھے اور نام میں نے تمہارے نام کے تقدس میں نہیں لکھا اور باقی دونوں بھی عبد الرحمن اور عبد الحمیم تھے۔ بھلا اللہ کے ناموں کو میں جوتوں پر کیسے لکھ سکتا تھا؟ اس لیے اپنے شاگرد کو کہہ دیا کہ جوتا میں خود آ کر واپس دوں گا۔ تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے اس کی قسمت میں 5 سال کی قید تھی، سو وہ تمہیں جھیلنا پڑی۔ تمہاری قسمت تو واقعی بلند ہے، اب تم اپنا جوتا لے لو۔ اسلم کی باتیں خنجروں کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئی۔ مارے دکھ کے میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اسلم نے مجھے میرے جوتے واپس کر دیے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری میں اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میری عقل آج تک اسلم کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ضرور ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرپور انداز میں خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔